جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں مسجد فضل لندن کی، جو 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں کہ مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد رکھے۔ 19 اکتوبر کو 100 سال ہو جائیں گے۔ 19 اکتوبر 1924 کو اس کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا، اور اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز 100 سال کے بعد ایک تقریب سے خطاب فرمائیں گے، اور اس طرح 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ برطانیہ کی اصولی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لندن کی پہلی مسجد تھی، اگرچہ جیسا کہ حضور انور نے اپنے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کہ ووکنگ میں بھی پہلے ایک مسجد مسٹر لائٹنر نے جو ہے وہ بنائی تھی۔ یہ مسٹر لائٹنر جو تھے، یہ پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے وہاں برٹش دور میں، اور وہاں سے جب یہ ریٹائر ہو کر آئے تو انہوں نے وہاں لوگوں سے چندے بھی اکٹھے کیے اور وعدہ کیا تھا کہ میں جب انگلینڈ جاؤں گا برطانیہ میں تو وہاں میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مندر بناؤں گا اور ایک گردوارہ بناؤں گا۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد ووکنگ میں بنائی، مگر جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا کہ وہ بعد میں اس کو لاک کر دیا گیا، ان کے مرنے کے بعد کوئی دیکھ بھال نہ کر سکا اس کی۔ تو اس کے بعد بھی پھر جماعت احمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے خواجہ کمال الدین صاحب کو بھیجا یو کے، تو انہوں نے پھر اس کو کھلوایا برٹش گورنمنٹ سے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحیم درد صاحب کو بھیجا، تو وہ بھی پہلے ان کے ساتھ ہی وہاں رہے، مگر بعد میں پھر چونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی خلافت ثانیہ کی خواجہ کمال الدین صاحب نے، تو عبد الرحیم درد صاحب جو ہے وہ پھر وہاں سے الگ ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی شروع سے نظر تھی کہ وہاں برطانیہ میں کوئی زمین خریدی جائے اور وہاں مسجد جو ہے وہ بنائی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک اور لیورپول میں بھی ایک مسجد جو ہے وہ چھوٹی سی تھی، جو عبداللہ کولکم صاحب ایک تھے، انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی بہت چھوٹی سی تھی، مگر حقیقت میں اگر کوئی پرپز بلڈ ماسک تھی باقاعدہ، جس کو ایک تنظیم کے تحت بنایا گیا اور پھر اس کو آباد رکھا گیا، اس میں باقاعدہ امام مقرر ہوتے رہے، اور وہ کبھی لاک نہیں ہوئی، بلکہ وہ پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں ایک شیلٹر کے طور پہ بھی کام کیا، اور اس مسجد کی برکت کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے وہ محفوظ رہا۔ تو اس میں جو شروع میں یہ زمین ایک یہودی سے خریدی گئی تھی، جو ہمارے بزرگ وہاں کام کرتے رہے، ان میں عبد الرحیم درد صاحب، عبد الرحیم نیر صاحب، اور بھی بہت سے جو بزرگان سلسلہ تھے، ان کو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وہاں بھیجا۔ تو حضور کے اس خطاب کے بعد کوئی مزید مناسب تو نہیں لگتا کہ بہت کچھ کہا جائے، کیونکہ حضور نے اپنی زبان میں سب کچھ پیش کر دیا ہے۔ تو اس کے افتتاح کے سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ وہ نہیں آ سکے تھے، تو کوشش یہ کی گئی کہ کسی بڑے شہزادے یا بادشاہ سے افتتاح کروایا جائے۔ تو پہلے حضور کے مشورے سے جو عراق کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا نام بھی فیصل تھا، فیصل ون، تو ان کے ایک بھائی تھے یا بیٹے تھے زید نام کے، وہ آکسفورڈ میں ہی پڑھتے تھے۔ تو مولانا عبد الرحیم درد صاحب نے حضور کی جو ہے نا وہ منظوری سے ان سے رابطہ کیا کہ ان سے افتتاح کروایا جائے، مگر انہوں نے بھی پھر تھوڑا ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر اس کے بعد جو ابن سعود تھے، جو سعودی عرب کے شہنشاہ تھے، کنگ تھے، ان سے درخواست کی گئی کہ اپنے شہزادے شاہ فیصل کو جو ہے وہ بھیجا جائے افتتاح کے لیے۔ انہوں نے اس کو منظور کیا، اور شاہ فیصل کو باقاعدہ ٹیلی گرام دے کر بتایا گیا امام صاحب کو کہ شاہ فیصل کس جہاز کے اوپر آ رہے ہیں۔ جماعت نے ان کا استقبال کیا وہاں،
وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ سینٹرل لندن تک لے کر گئے جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو اسی دوران چونکہ بہت خبریں لگنا شروع ہو گئی تھی کہ مسجد جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے شہزادہ فیصل جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور ایک مصر کے اخبار نے یہ خبر لگا دی کہ وہاں یہ تمام مذاہب کی مسجد ہوگی، یعنی کہ کنفیوژن کریٹ کر دی۔ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر ابن سعود نے شاہ فیصل کو منع کر دیا کہ آپ اس میں نہ جائیں۔ شاہ فیصل نے ویسے بعد میں اس میں اپنے افسوس کا بھی اظہار کیا، خط بھی لکھا امام صاحب کو کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں کچھ مشکلات کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکا۔ تو یہ کوششیں ہوتی رہیں، مگر پھر شیخ عبد القادر صاحب جو ہے وہ جو کہ ایک منسٹر بھی پنجاب میں رہے، تو وہ وہاں تھے، تو انہوں نے پھر اس مسجد کا جو ہے وہ سنگ بنیاد وہ رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مسجد یہ خالی مسجد نہیں تھی، یہ ایک تاریخ تھی اور ایک پیشگوئی تھی جو کہ پوری ہوئی، جو کہ حضور نے بھی فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس طرح ایک رویا دکھایا گیا، حضرت مسلم موعود کو بھی جو ہے نا وہ ایک خواب کے ذریعے سارا منظر دکھایا گیا کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح وہاں فرمایا کہ خواب میں دکھایا گیا انہیں کہ وہ انگلش میں تقریر کر رہے ہیں، اور جو طلوع الشمس من المغرب والی جو پیشگوئی تھی، وہ دیکھیں کہ مغرب سے یہ جو ہے یہ روشنی یہ نکلنی تھی کہ جس نے ساری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیلانی تھی۔ جبکہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کس طرح مساجد کو جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے، اور اگر اسی جو طلوع الشمس من المغرب والی جو پیشگوئی ہے، اس کو قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کی آیت 114 ہے، اس کے ضمن میں اگر دیکھا جائے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے ان لوگوں سے، کون زیادہ ظالم اس شخص سے جس نے روکا مسجدوں سے اللہ کی کہ یاد کیا جاوے ان میں نام اس کا، اور انہوں نے ویران کرنے کی کوشش کی ان کو۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ نہیں مناسب تھا ان کے لیے کہ داخل ہوں ان میں، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، بس جدھر منہ کرو تم تو ادھر ہی توجہ ہے اللہ کی، یقیناً اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مغرب سے سورج طلوع ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اصل میں مغرب سے سورج طلوع ہوگا، اسلام کی جو روشنی ہے یہ وہاں سے جو ہے نا وہ پھوٹنی تھی، اور اس کی بنیاد یہ مسجد فضل لندن بنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے رہنما جو تھے وہ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس مسجد میں جو ہے وہ دورے کیے، چودھری فضل علی صاحب کے دور میں علامہ اقبال نے بھی اس مسجد کے دورے کیے، اور غلام رسول مہر صاحب نے بھی جو ہے نا اس مسجد کے دورے کیے، اور بھی جو عرب ممالک کے بادشاہ تھے وہ بھی آتے رہے، اور ابھی 2011 میں تو پرنس ایڈورڈ جو تھے وہ بھی آئے تھے وہاں اس مسجد میں۔ تو یہ مسجد بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور اس مسجد نے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک اسلام کی جو روشنی تھی یورپین ممالک میں، انگریز ممالک میں وہ پھیلائی، اور اس مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 4 خلفاء احمدیت نے اپنے جو ہے نا وہ یہاں قدم رکھے اور دعائیں کی۔ تو یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے مسجد کہ جس نے ہمیشہ جو ہے وہ جماعت کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا، اور اب تو یہ پکا مرکز بن چکا ہے یو کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، کیونکہ یو کے میں آج کل ہمارے خلفاء پچھلے 2 خلفاء یو کے میں ہی جو ہے وہ رہے ہیں، اور اب مرکز جو ہے وہ وہاں ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جماعت کے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس وقت یہ مسجد بنائی، اور آج ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ لجنہ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، بلکہ برلن کی، اور یہ جو مسجد فضل لندن ہے یہ تو خالصتاً
دوسرے لوگوں نے بھی بہت چندے دیے، مگر لجنا کا ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہے مالی اس مسجد کے بنانے میں۔ تو خدا کرے کہ جو پاکستان میں ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، منار منہدم کیے جا رہے ہیں، منبر توڑے جا رہے ہیں، گنبد توڑے جا رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنی مساجد جو ہے نا وہ مغرب میں وہ دے رہا ہے، اور اللہ کرے کہ اسی طرح پوری دنیا میں مساجد جو ہے نا وہ بنتی رہیں، اور خدا کا نام جو ہے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کی آواز وہ بلند ہوتی رہے۔ تو بڑی خوشی کا مقام ہے جماعت احمدیہ کے احباب کے لیے کہ کل 19 اکتوبر کو 100 سال پورے ہوں گے اس مسجد بیت الفضل لندن کا سنگ بنیاد رکھے ہوئے۔ ویسے اس کا افتتاح تو 1926 میں ہوا تھا، یعنی 2 سال بعد، مگر سنگ بنیاد جو ہے وہ 19 اکتوبر 1924 کو رکھا گیا تھا۔